مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اب اے سی استعمال کرنا چاہیے۔ ساری زندگی تو آپ نے عیاشیوں میں گزار ہی لی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا وقت اگر آپ نے ان سہولیات کے بغیر گزار لیا تو آپ مر نہیں جائیں گے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے سب سے بڑے بیٹے کی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی اور جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے میں نے دن رات کام کیا تھا۔ میں نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس کا بوڑھا جھڑیوں والا چہرہ اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور بہت بدتمیزی سے کہنے لگا کہ آپ میرے ماں باپ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو سر پر بٹھا لوں، اور میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ میں بس آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں تاکہ ایک کمرے کا تو اے سی کا خرچہ بچے۔ میں نے اسے بتایا کہ اوپر والے کمرے میں شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں پر گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ رات کے وقت تو کسی نہ کسی طرح سے بندہ رہ ہی لیتا ہے، لیکن دن کے وقت تو سورج سر کے اوپر آ کھڑا ہو جاتا ہے اور لائٹ بھی تو بار بار جاتی ہے۔ نچلے کمرے ٹھنڈے ہیں، تم لوگ بے شک ہمارے کمرے سے اے سی اتار دو، لیکن ہمیں نیچے ہی رہنے دو۔ میرا بیٹا میری بات سننے کے لیے تیار نہیں کھڑا تھا۔ بس ابو، میں نے کہہ دیا کہ اب آپ نیچے نہیں رہیں گے، آپ اوپر جائیں گے۔ یہ ہم سب بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے 50,000 بل آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ 40,000 میری پینشن بھی تو ہے، تم لوگ تو صرف اور صرف 10,000 ہی ڈال رہے ہو، باقی کے سارے پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں۔ تم لوگ بھی تو اپنے کمرے میں اے سی لگا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو نہیں کہا۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ آپ کس طرح کے ماں باپ ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے، یا آپ کو صرف اور صرف اپنی ہی عیاشیاں پسند ہیں؟ میری بیگم نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیمے لہجے میں بولی، ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے خاموشی سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ میں شکایتی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا، مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کو ذلیل کر کے شدید گرمی میں اوپر والے کمروں میں پھینک دیا جائے۔ میں نے اسے سمجھایا، بیٹا، پچھتاوا تو ایک دن تمہیں ضرور ہوگا، اور پھر اس دن تمہارے پاس رونے اور ہاتھ ملنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں بچے گا۔ میری بات سن کے اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ جب میں اس کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی میری بہو فاریہ کھڑی تھی، جس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بہت ہی پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، ابا جان دیکھیں، میں نے آپ کو رات کو کتنا سمجھایا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی، لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اب دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کہیں کے بھی نہیں رہے، آپ کے اپنے بیٹے ہی آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ان کی پرورش بڑی محنت سے کی تھی، مگر کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کو اس محنت کا؟ میں ان سب کی باتیں بہت ہی تحمل سے سن رہا تھا۔ جہاں تک میرے بیٹوں کا سوال تھا تو وہ میرا خون تھے، ان کے لیے تو میں بد دعا کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس لڑکی سے مجھے پہلے دن سے ہی بہت چڑ تھی اور میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ لگوایا تھا، یہ ٹھیک کردار کی مالک نہیں تھی، مگر میرا بیٹا اس کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے بیٹے پر ایسا کون سا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 6 مہینے تک وہ ہم لوگوں سے لڑتا رہا کہ اگر ہم لوگ ذرا سی کوشش کر لیتے تو شاید ان لوگوں کی شادی نہ ہوتی، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم نے ان دونوں کا نکاح ہی کر دیا، اور جس کا انجام ہم لوگ آج تک بھگت رہے تھے۔ مجھے باہر کے لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے ان سے کسی قسم کی شکایت تھی۔ شکوہ تو مجھے اپنے بیٹوں سے تھا، جن کو میں نے بے تحاشا محبت دی تھی، جن کو میں نے بے تحاشا پیار دیا تھا، اور جن کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کی اچھی پرورش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ ابھی میں اپنے بیٹے پر لوٹا رہا ہوں تو بدلے میں یہ لوگ مجھ پر بھی لوٹائیں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے ہی لوٹ کھائیں گے۔ ہم شام کے وقت اوپر آ گئے تھے۔ گرمی کافی زیادہ تھی لیکن قابل برداشت تھی۔ وہ وقت تو گزر ہی گیا۔ اصل مسئلہ تو رات کو ہوا، جب لائٹ چلی گئی تو اوپر بہت زیادہ مچھر جمع ہونے لگے۔ میری بیوی کو پہلے ہی اس ماحول میں بہت کوفت ہوتی تھی۔ پوری رات اس نے کروٹیں بدلنے میں ہی گزار دی، جبکہ میں بھی پوری رات جاگتا رہا اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر میں نے ماضی میں ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا مجھے ابھی مل رہی ہے۔
میں نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ ہی ان کی خدمت کی تھی، پھر مجھے ہی کیوں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ رات کے جب 3 بجے تو میرا صبر جواب دے گیا۔ مجھ میں اپنے دل کا بوجھ اٹھانے کی مزید ہمت نہیں تھی۔ میرا دل چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے اپنے رب کی شدید ضرورت تھی۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور گر گراتے ہوئے مدد طلب کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ صرف میرا رب ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے باہر نکال سکتا ہے، جو میری اس آزمائش کو دور کر سکتا ہے۔ میرا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا، لیکن میری بیوی کی حالت ابھی بھی بہت خراب تھی۔ ذرا سی گرمی میں اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی اور وہ بیمار پڑ جاتی تھی۔ میرے بیٹوں کو ماں کی حالت کے بارے میں بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا، مگر لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے یا کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ فجر کے قریب جا کر میں اٹھا، اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی جاگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت ہی لاڈلا رکھا تھا، اس کے ناز رکھڑے اٹھائے تھے کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ مگر آج اس عمر میں آ کر جب ان ساری چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں بے بس تھا اور وہ بے بسی کا شکار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے روتی ہوئی فریادیں کرتی، میں نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کامران، مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، مگر میرے بچوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں انہیں بد دعا نہیں دینا چاہتی اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی برباد ہو، مگر میں ڈرتی ہوں کہ اگر انہیں میری آہ لگ گئی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ آپ کو یاد ہے جب فرقان اس دنیا میں آیا تھا تب میں کتنی خوش تھی، میں نے کتنا جشن منایا تھا اور آپ بھی کتنے پرجوش تھے۔ پھر جب اس نے چلنا شروع کیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا اور ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہمیں مل گیا ہے، مگر ہم کہاں جانتے تھے کہ وہی سہارا ہمیں بے سہارا کر دے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب یاد ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ دوبارہ سے سنبھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ضرور عقل دے گا اور اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کرے گا۔ اس نے جو غلطی کی ہے بہت جلد ہی اس پر پچھتاوا ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ تو اپنی بہو پر ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سب میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا ہے۔ نہیں، اس میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے۔ ہم نے اسے لاڈ تو دیا لیکن وہ پیار بے وجہ پیار تھا۔ میری امی مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ بچے کو ایک حد تک ہی محبت کرنی چاہیے، اگر وہ حد ختم ہو جائے تو بچہ بگڑ جاتا ہے، مگر میں نے اس وقت اپنی امی کی بات نہیں مانی تھی۔ اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کی تھی، اس کی ہر آرزو کو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہم سے بدتمیزی کرتا تھا اور ہم اس کی بات سن کر ہنس دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو تو کتنا پیارا بول رہا ہے۔ اگر ہم اسی وقت ہی اسے سمجھا دیتے تو شاید ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے بیٹے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بڑوں سے تمیز سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اس کے جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی بات سے اگلے کا دل بھی دکھ سکتا ہے۔ اس کی کئی بار لوگوں نے مجھے شکایت بھی لگائی تھی، مگر میں نے انہی کو ہی باتیں سنا کر خاموش کروا دیا۔ میری بیوی اب اپنی ماضی کی غلطیاں یاد کر رہی تھی، میں بھی خاموشی سے اسے سنے جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا اور پچھتاوا تھا، لیکن اب ہمارے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو میری بیوی کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا، وہ شدید بیمار ہو گئی تھی، ابھی ٹھیک طرح سے صبح نہیں ہوئی تھی۔ بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں تیزی سے نیچے کی طرف گیا تاکہ اپنے بیٹے کو کہہ سکوں کہ وہ اسے ہسپتال لے کر جائے۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جاگ رہا تھا اور وہ صحن میں بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ صرف یہی بیٹا تھا جو باقی سب میں نمازی تھا اور جس سے مجھے امید تھی کہ یہ ضرور میری مدد کرے گا۔ دراصل پچھلے کچھ دنوں سے یہ ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ میں نے ابھی اس سے اس کی ماں کی بات کی تھی کہ وہ نفرت امیز لہجے میں کہنے لگا، خدا کے لیے ابو مجھ پر رحم کریں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کا علاج کروا سکوں، اور باقی سب بیٹوں کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ نہیں کماتا۔ جو بھی کماتا ہوں اگر یہ آپ لوگوں پر لگانا شروع کر دوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ جو ابھی ابھی وضو کر کے کھڑا ہوا تھا وہ اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی کی ساری کمائی میں نے ضائع کر دی ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس قدر تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔
میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی بچوں کا خیال ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں کا بھی خیال کر لو، کیونکہ وہی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت موجود ہے۔ مگر اس نے میری باتوں کو نظر انداز کیا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے بے چارگی سے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب ہمارے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب میں مزید ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہی گھر میں ہماری کوئی عزت نہیں، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عمر میں ہم کہاں پر جائیں گے؟ آپ نے تو میری وجہ سے اپنے سب خاندان والوں کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیا تھا اور سب لوگوں سے الگ ہو گئے تھے۔ باقی کی رشتہ داریاں اپنے فرقان کی وجہ سے ختم کر دی تھی۔ دراصل آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کا میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ایک جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی رشتہ ختم کر دیا۔ حالانکہ وہ بہت اچھا تھا، میرے بھتیجے بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، ہر مہینے مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، میرے لیے مختلف چیزیں لاتے تھے۔ اتنا خیال تو کبھی میرے بچوں نے میرا نہیں رکھا تھا جتنا خیال وہ رکھتے تھے۔ مگر اس کے باوجود میں نے اپنے بیٹے کے لیے اسے ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اسے ذلیل کر دیا تھا۔ آج مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کاش اس وقت میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا، اور کاش اس وقت میں تھوڑی سی نرمی دکھا دیتا تو آج شاید وہ بھی میری مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سڑک پر بے مقصد چل رہا تھا۔ دونوں ہی کافی بوڑھے ہو چکے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لیکن اس وقت حالات تھوڑے بہتر تھے، مختلف تھے۔ اس وقت ہمارے دل کو تسلی ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک گھر موجود ہے جہاں ہم جب چاہیں جا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک اچھی زندگی بھی موجود ہے، ہم اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو ہمیں گھر کی طرف سے تسلی تھی اور نہ ہی ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ ہم کیسے اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ میری بیوی نے میرا بازو تھام لیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، مجھ سے اب مزید ہمت نہیں ہو رہی، میں چل نہیں پا رہی ہوں۔ وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ دراصل عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا تھا اور تھوڑا سا سفر کرنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول جاتی تھی۔ میں نے بے ساختہ نظریں پھیر کر اپنے گھر کی طرف دیکھا، جہاں صرف ایک ہی کمرے کی لائٹ چل رہی تھی، جس میں میرا بیٹا یقیناً نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا فائدہ ایسی نماز کا جو انسان کو ماں باپ کی قدر نہ سکھائے۔ میں نے اپنی بیوی کو سہارا دیا اور دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار تو وہ منہ کے بل ہی زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا ناک زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہنے لگا تھا۔ وہ درد کے مارے بلبلا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے دوبارہ سے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو آواز دینے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھ کر اس نے پھر سے اپنا رخ پھیر لیا اور دوبارہ سے اندر چلا گیا۔ یقیناً سب بیٹوں نے مل کر مشورہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر سے ضرور بے دخل کریں گے، اور اب ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری بیوی کا خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میں اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور مجھے کہنے لگی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت لمحات آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس بات پر ہو رہی ہے کہ میں آپ کے بازوں میں دم توڑ رہی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بہت محبت کی تھی، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے تھے، چاہے مشکل ہو یا آسانی، ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسی وقت ہی کالے سیاہ رنگ کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی، جسے دیکھ کر میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا، مگر اندر سے نکلنے والی شخصیت قدرے مہربان معلوم ہوتی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو، اور یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے اس سے اپنے اوپر بیتی ساری داستان سنا دی۔ اس نے بھی نفرت بھرے انداز سے میرے گھر کی طرف دیکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ارے بابا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اسپتال لیے چلتا ہوں، اور جہاں تک آپ کے بیٹوں کا سوال ہے تو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے بیٹا ان کے لیے بد دعا نہ کرو، وہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کا برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بچہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آپ بے شک برا نہ سوچیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ آپ بے شک اپنی زبان سے ان کے لیے بد دعا کے کلمات ادا نہ کریں، لیکن جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے یہ انہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ ہمیں اسپتال لے آیا تھا، مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری بیوی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میں بہت زیادہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو کہا کہ صرف اور صرف ایک بار میرے بیٹے کو فون کر کے بتا دو کہ ان کی ماں مر چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں تھوڑی سی موم ہو جائے
और वो हमसे मिलने के लिए आ जाए। मेरी बात सुनकर उसने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से फुरकान ने मोबाइल उठाया था। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो दूसरी तरफ से वो नफ़रत भरे लहजे में कहने लगा, अब्बा, आप यकीन नहीं मान सकते कि मैं कितना शुक्र अदा कर रहा था जब मुझे पता चला था कि आप खुद ही हमारे घर से चले गए हैं। आप हमारे लिए एक बोझ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो सुबह से ही गुनगुना रहा हूँ कि आप लोगों से जान छूट गई है। इसके ये अल्फाज किसी खंजर की तरह मेरे दिल पर लग रहे थे। सामने बैठा वो बच्चा भी हैरानगी से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि आखिर कोई बेटा इस कदर जालिम क्या हो सकता है, कि कोई इंसान इस कदर बेहिस कैसे हो सकता है। मैंने उसे बताया कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि तुम्हारी माँ रुखसत हो गई है। अगर तुम उसका जनाजा पढ़ना चाहते हो या फिर उसका चेहरा आखिरी बार देखना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। अगर मुमकिन हो सका तो ज़रूर आऊँगा। ये कहकर उसने खट से कॉल बंद कर दी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। इतने अरसे से मैंने खुद पर काबू रखा हुआ था, लेकिन आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो बच्चा मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा, बाबा जान, आपको इन बेकदरों पर रोने की ज़रूरत नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं क्या करूं? मैंने अपनी ज़िंदगी इन पर लगा दी। इनको कभी भी तकलीफ़ नहीं होने दी, कभी भी किसी मुश्किल का साया उन तक नहीं पड़ने दिया। मुझे यही था कि मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा, मगर उन्होंने तो मुझे जलील करके रख दिया है। उन्होंने तो मुझे मेरी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है। बाबा जान, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और ज़िंदगी में हर इंसान पर एक बार आजमाइश ज़रूर आती है। कुछ लोग छोटी सी उम्र में ही आजमाइश का सामना कर लेते हैं, कुछ जवानी में आकर आजमाइश से दो चार होते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में इस आजमाइश से गुजरना पड़ता है। और शायद आप पर यह आजमाइश बुढ़ापे में ही आनी थी। आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेंगे। मैं इनका जनाजा पढ़ा दूंगा और जितनी हो सके आपकी भी मदद कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। यकीनन वो जनाजे का इंतज़ाम करने लगा था और मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा। उसके साथ साथ माजी के वाक़यात भी मेरी नज़रों के सामने घूम रहे थे। ये बात सच थी कि मैंने माजी में गुनाह किए थे, लेकिन मैंने उनकी तौबा भी कर ली थी और मैंने ये भी सोचा था कि शायद अब वो गुनाह ख़त्म हो गए हैं, मुझे कभी भी उनकी सज़ा नहीं मिलेगी। मगर मैं ये बात नहीं जानता था या फिर जानबूझकर भी अनजान बन रहा था कि वो गुनाह मेरे अल्लाह ताला ने माफ़ किए थे, ना कि उसके बंदों ने। और मुकाफ़ात तो इस दुनिया में होता है और लाजमी ही होता है। दरअसल मेरी दूर की एक फूफो थी जो हमारे साथ हमारे घर में ही रहती थी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उनको देखकर मुझे घिन का एहसास होता था, क्योंकि वो ज़हनी लिहाज से थोड़ी सी कमज़ोर थी और ज़्यादा अरसा वो बीमार ही रहती थी। अक्सर चारपाई पर ही पड़ी रहती थी। मैं जब भी अपने दोस्तों को घर पर लाता था तो वो सेहन में ही मौजूद होती थी। मेरे दोस्त मेरी पुप्पो को देखकर मजाक बनाते थे और गुन खाते थे। कहते थे कि तुम्हारी पुप्पो कितनी गंदी है, तुम इनके साथ कैसे रहते हो। इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं पुप्पो पर चिल्लाना शुरू कर देता था। मेरे बाबा जब ये देखते थे तो वो मुझे डांटते थे और कहते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी माँ की जगह है। तुम्हें चाहिए कि जिस तरह अपनी माँ की इज्जत करते हो वैसे ही इनकी भी इज्जत करो। इस वक्त मैं चिढ़ कर कहता था कि मेरी माँ तो इतनी साफ सुथरी रहती है और अपना इतना ख्याल रखती है, मेरी माँ का कोई मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन उसकी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मेरे दिल में इस औरत के लिए नफरत बढ़ती चली जा रही थी। मैं ये बात नज़रअंदाज कर रहा था कि वो बेबस है और लाचार है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ तंग कर रही थी और वो ये थी कि उसकी वजह से सब लोग मेरी इज्जत अफजाई कर रहे थे। मैं जवान हो गया, मगर अभी तक इस औरत की नफरत मेरे दिल से नहीं गई थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से काम कर सकती। मेरी बीवी मेरे घर में आ गई। वो उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनके आगे पीछे फिरती रहती थी, मगर उनके वजूद में से एक अजीब सी बू थी। जो भी उन्हें हाथ लगाता था उससे भी वो बू आना शुरू हो जाती थी। मेरी बीवी जब भी मेरे पास आती थी तो मुझे वही बू महसूस होती थी, जिससे मेरा दिल ख़राब होने लगता था। मैं उसे डरते हुए कहता था कि क्या ज़रूरत होती है तुम्हें सारा दिन उनके कमरे में ही घुसे रहने की, थोड़ा सा वक्त उन्हें अलग कर दिया करो। वो तब भी बहुत ही रसानियत से समझाती थी, देखिए वो भी आपकी माँ की तरह ही हैं। मैंने जिस तरह आपके माँ बाप का ख्याल रखा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका भी ख्याल रखूँ, क्योंकि वो इस घर की ही फ़र्द हैं।
اور تب میں चिढ़ जाता था। मैं कहता था ठीक है, अगर तुम्हें ख्याल रखना है तो सिर्फ उनके पास ही जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। इस वजह से मैं कई कई दिन तक अपनी बीवी से भी नाराज़ रहता था। फिर जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आ गए तो मेरी बीवी भी मसरूफ़ हो गई और उसका ध्यान भी पुप्पो की तरफ से काफ़ी हद तक हट चुका था। अब उसने कुछ जिम्मेदारियां मुझे दे दी थीं, जैसे कि पुप्पो को वक्त पर दवाई देनी और फिर उन्हें खाना देना। मैंने ये जिम्मेदारियां तो अपने साथ ले ली थी, लेकिन मजाल है जो कभी आज तक मैंने अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी की हो, हमेशा ही मैं देर कर देता था या कभी कभार मैं भूल जाता था, जिसकी वजह से पुप्पो की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एक दिन मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप क्यों उन्हें जान से मारना चाहते हैं। मैं हैरान रह गया। वो मुझे कहने लगी कि जो दवाइयाँ मैंने आपको लिख कर दी हुई हैं वो आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे। मैं जो सोच रहा था कि झूठ बोलूँगा और बच जाऊँगा, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि डॉक्टरों को पता चल गया था कि उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही। इससे पहले कि मैं कोई बहाना बनाता, वो मजबूत लहजे में कहने लगे कि मुझे ये आपकी अम्मी जान मालूम नहीं होती, लगता है कि इनके साथ आपका दूर का ताल्लुक़ है, क्योंकि जब तक आपकी अपनी माँ की सेहत का ख्याल था आप उन्हें मेरे पास हर हफ्ते लेकर आते थे। इनकी ज़रा सी तबीयत ख़राब होती थी तो आपका दिल कांप जाता था और आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन इस औरत के लिए आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ बेजारियत फैली हुई है। यूँ लगता है जैसे किसी ने ज़बरदस्ती इन्हें आपके सर पर मुसल्लत कर दिया हो। देखिए, अल्लाह ताला ने उनकी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे तरीके से अपना फ़र्ज़ अदा करें। इसके अलावा भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर मैं उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। मैं जब अपनी पुप्पो को घर लेकर गया तो मैंने बातें सुनाना शुरू कर दी। इस वक्त मुझ पर भी जवानी जोबन पर थी और मैं भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं ताकतवर था, मजबूत था, अमीर था। मैं सोचता था शायद मैं ये सब कुछ करूँगा तो कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं होगा, ना ही कोई मुझसे हिसाब लेने वाला होगा। मैं भूल चुका था कि ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है जो मुझसे मेरे हर अमल का हिसाब लेगी, जो मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा भी देगी। एक दिन पुप्पो मुझे रोते हुए कहने लगी, बेटा बस बहुत हो गया, मुझसे अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतने अरसे के बाद उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली थी और नॉर्मल अंदाज में बात की थी। मैंने चिढ़ते हुए कहा कि क्या हो गया है अब तुम्हें, अब क्या नया मसला आ गया है? तुम्हारी सारी दवाइयाँ तुम्हें दे दी हैं ना? दरअसल उस रात मैं उनके पास उन्हें दवाइयाँ देने ही आया था तो वो मज़ीद रोते हुए कहने लगी, तुम छोटे से थे जब मैंने तुम्हें अपने हाथों में उठाया था तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मुझे लगता था कि शायद तुम भी बड़े होकर मुझसे प्यार करोगे, लेकिन तुमने तो कभी भी मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से नहीं देखा। प्यार तो दूर की बात, तुमने कभी मेरा एहतराम भी नहीं किया। ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। खुदा के लिए सब कुछ ना करो, मेरे पास बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। मैं चाहती हूँ कि ये वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूँ। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, शादी हुई लेकिन शौहर ने मुझे छोड़ दिया था। उसके बाद आज तक मैं तन्हाई में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि आखिरी लम्हात में तुम्हारे साथ गुजारूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया करो। इनकी बातें सुनकर मुझे चिड़चिड़ापन होने लगा था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं जो मैं आप पर ज़ाया करता फिरूँ, और मैंने आपको नहीं कहा था कि बचपन में मुझे चाटती रहे। ये कहकर नफरत से मैं बाहर निकल गया। उस दिन के बाद मैंने अपनी बीवी को भी कह दिया था कि अब मैंने उन्हें कोई दवाई नहीं देनी। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो खुद ही जाकर उन्हें दवाइयाँ खिला दिया करो। थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मेरी पुप्पो इस दुनिया से चल बसी थी। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेचैनी फैल गई थी। एक अजीब खालीपन का एहसास होता था। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इस तरह रो रही हो? उसने एक डायरी मेरे हवाले की जिसमें पुप्पो की लिखी हुई तहरीरें थी। हर तहरीर में मेरा नाम था। उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया हुआ था। हर दिन में उनके साथ जो मैं रवैया रखता था वो उसी डायरी में मौजूद था। मैं जैसे जैसे बढ़ता गया मेरे रोंगटे खड़े होते गए। उन्होंने आखिरी सतर ये लिखी हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं करना चाहती, मगर मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में एक बार ऐसी तकलीफ़ महसूस हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी है। मेरी बीवी ने तो इनकी बहुत खिदमत की थी और शायद ये उसी खिदमत का ही नतीजा था कि वो मेरे बेटों का मज़ीद बुरा रूप देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मगर अब मैं अकेला ही इस दुनिया में रह गया था। मैं कुर्सी पे बैठा फूट फूट कर रो रहा था जब उस बच्चे ने दोबारा से कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहने लगा, बाबा जान, लगता है कि माजी की याद आ गई।
اب ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جائیں اور اپنے حال کی طرف توجہ دیں۔ میں نے اسے کہا، بیٹا تم کتنے پڑھے لکھے ہو؟ تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، لیکن ہاں میرے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے۔ چھوٹا سا تھا تو حالات تنگ ہو گئے تھے، اس کے بعد خود ہی محنت کی ہے اور جو کچھ بنایا ہے اپنی محنت سے ہی بنایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ماں باپ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کا دل دکھائیں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، بابا جان ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہمارے ماں باپ ہمارے سر پر ڈال کر جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا اپنا بہن بھائی ہو یا باہر کا کوئی بندہ ہو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس انسان کی ذمہ داری پوری کریں اور اس انسان کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسا خیال ہم اپنے ماں باپ کا رکھتے ہیں۔ بات کر کے وہ خاموش ہو گیا تھا اور مجھے بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اگر میں نے اپنی پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو شاید آج میرے بیٹے بھی میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کر رہے ہوتے، لیکن اس کے پیچھے صرف یہ وجہ بھی تو نہیں تھی۔ میں نے بھی تو اپنے بچوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار دے دیا تھا، انہیں حد سے زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ میں نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی۔ جب بھی وہ مجھے باتیں سناتے تھے یا مجھے گالیاں دیتے تو میں بہت خوش ہوتا تھا اور اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا تھا، دیکھو تو صحیح، یہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اگر اسی وقت ہی میں اسے خاموش کروا دیا ہوتا، اسی وقت ہی اگر میں نے اسے تمیز سکھا دی ہوتی، اگر اسی وقت ہی میں نے اسے بڑوں کا احترام کرنا سکھا دیا ہوتا، تو آج شاید وہ میرے سامنے نظر اٹھا کر بات بھی نہ کرتا۔ مگر اب تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا جیسے میں اس کا باپ نہیں بلکہ وہ میرا باپ ہو، اور اگر میں کبھی کہتا تو مجھے بڑے مزے سے جواب دیتا تھا، بچپن میں آپ ہی تو مجھے شاباش دیا کرتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو میرا لہجہ برا لگنے لگا ہے؟ تب میں اسے سمجھاتا کہ میں تم سے بڑا ہوں، تمہارا باپ ہوں، تو وہ مجھے کہتا تھا، بچپن میں تو آپ نے کبھی بھی مجھے یہ بات نہیں سمجھائی تھی، اس لیے مجھے اب بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں جو کچھ بھی کروں گا اپنی مرضی سے ہی کروں گا اور مجھے اب کسی کے سامنے بھی جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہی فرار ہو جاتا تھا۔ میرے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے تینوں بیٹے جوان ہو چکے تھے اور وہ تینوں ہی میرے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے تو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نظر صرف اور صرف میری پینشن کے پیسوں پر ہی ہوتی تھی۔ جب بھی میری تنخواہ آتی تھی تو اس دن آ کر میرے پاس بیٹھک میں بیٹھ جاتے اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اپنی تنخواہ آنے کا انتظار کرتا تھا، کیونکہ یہی وہ دن ہوتا تھا جب مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اگر اس کے علاوہ میں انہیں کبھی اپنے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کے لیے کہہ دیتا تو وہ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیتے تھے اور بہت ہی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کی طرح فارغ نہیں ہیں، ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں، ہمارے لائے ہوئے پیسوں سے ہی تو آپ لوگ عیاشی کر رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ وہ کون سی عیاشی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں جتنا بھی فروٹ آتا تھا وہ ان کی بیویاں ہی کھا جاتی تھیں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ڈاکٹر نے مجھے دودھ لگایا ہوا تھا، مگر مجال ہے جو کبھی بھی میرا کوئی بیٹا میرے لیے دودھ لایا ہو۔ میں اگر کبھی خود باہر جاتا تھا تو اپنے لیے خود ہی لے آتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس جتنے بھی پیسے موجود ہوتے تھے وہ بڑی ہی چلاکی سے مجھ سے لے لیتے تھے۔ میری زندگی کسی بڑے عذاب سے کم نہیں تھی اور یہ عذاب بھی میرا اپنا ہی لایا ہوا تھا۔ اس دن ہسپتال میں کافی دیر تک میں بیٹھا روتا رہا اور اپنی بیوی کو دیکھتا رہا تھا، جو بچپن میں ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھ کر چومتی تھی، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو کوئی بھی بیٹا اس سے ملنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹوں سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ان سے کوفت محسوس ہو رہی تھی اور زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ویسے ہی اولاد دے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کسی کا دل دکھانا اور کسی کی امیدیں توڑنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کا جنازہ ہو چکا تھا اور اب میں سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی، جس سے میں نے خود ہی خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ میری ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ یہ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا اور میں احسان لینے کا قائل بچپن سے ہی نہیں تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میری طبیعت شدید خراب ہونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی لڑکے کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے ماں باپ کو فوت ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، مگر جب میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دیکھا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں اپنے ماں باپ سے پھر سے مل گیا ہوں۔
وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مگر مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے؟ آپ مجھے اپنا بیٹا کہیں گے؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنے حالات کا ستایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اسے کہا، میرے اپنے بیٹوں نے تو کبھی مجھے محبت نہیں دی اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ اپنائیت کا احساس جتایا ہے۔ تم انجان ہو کر بھی مجھے اتنی عزت اور اتنا احترام دے رہے ہو۔ اگر میرا بیٹا کہنے سے تمہارے دل کو سکون پہنچتا ہے تو میں ضرور تمہیں اپنا بیٹا کہوں گا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میں اسی لڑکے کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو مجھے پتا چلا کہ میرے بچے تو ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، اور یہ خبر سن کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میرا سب سے بڑا بیٹا، جو کہ ایک ڈرگ کے جرم میں ملوث پایا گیا، وہ اپنی نوکری سے بھی چلا گیا تھا اور پولیس بھی اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ دوسرے بیٹے کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ جو تیسرا بیٹا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو چکا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید رب نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن جب میں اپنے بیٹوں کے گھر گیا تو ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کسی جگہ پر مر کھپ گیا ہوں گا۔ میرا سب سے بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میں نے بھی اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مجھے بھی احساس تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور میں اسے تسلیاں بھی دے رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا کہ اس سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے ہم دونوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ شرمندہ بھی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے تم لوگوں کو معاف تو کر دیا ہے، لیکن اب میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی تڑپ اٹھے تھے۔ یقیناً اب انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ گھر میں بزرگ بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کے بغیر گھر کا نظام چل سکتا ہے۔ آپ ہوتے تھے تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے اور زندگی میں کتنے پیچیدہ معاملات ہیں۔ ابا جان ہم پر احسان کریں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ مجھے گھر سے نکالنے والے تم ہی تھے، مگر میں نے تمہاری وہ غلطی بھی معاف کر دی، مگر اب میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب مجھے میرا بیٹا مل گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سکندر کے کندھے کو تھپکا دیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو پیسے بھیجتا رہتا تھا اور سکندر کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میں ان سے ملنے کے لیے بھی جاتا تھا، مگر میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ سکندر کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو باقی کی زندگی ہے وہ سکون میں گزرے، اور میرے ہوتے ہوئے وہ بھی پرسکون رہتا تھا۔